بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے دن قریش کے کافروں کو گالیاں دیتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو عصر کی نماز اس وقت تک نہیں پڑھی کہ سورج ڈوبنے ہی کو تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیر تم نے تو آخری وقت میں پڑھ بھی لی، میں نے تو قسم اللہ کی ابھی تک نہیں پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطحان میں اترے جو ایک میدان ہے مدینہ میں، وہاں وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھی۔ سورج ڈوب گیا تھا، پھر مغرب کی نماز اس کے بعد پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ خندق سے واپس لوٹے تو فرمایا، کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں پہنچ کر پڑھے۔ پھر ان صحابہ کو راستے میں عصر کا وقت آ گیا اور بعضوں نے کہا، ہم تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک بنو قریظہ نہیں پہنچتے عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے، اور بعضوں نے کہا ہم نماز پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب نہ تھا کہ نماز قضا کر دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو ملامت نہیں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھی، پھر سوار ہوئے اور فرمایا، اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا۔ ہم جب کسی قوم کے آنگن میں اترے تو جو لوگ ڈرائے گئے ان کی صبح بری ہوگی۔ پھر یہودی گلی کوچوں میں یہ کہتے ہوئے دوڑتے نکلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر سمیت آن پہنچے۔ راوی نے کہا، خمیس لشکر کو کہتے ہیں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر غالب آ گئے اور لڑنے والے جوانوں کو قتل کیا اور عورتوں بچوں کو قید کر لیا۔ اتفاق سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا دہیہ کلبی کو ملی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کو آزاد کر دیا، یہی ان کا مہر ٹھہرا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا، ابو محمد تم نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مہر کیا دیا؟ ثابت نے کہا، خود انہی کو ان کے مہر میں دیا، پھر مسکرائے۔